وبلغنا رسوله النبي الأمين الخبير الكريم. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا. ہمیں بھی مانگنے کو تیرا آسان بتایا. تجھے حمد ہے خدایا. اور یہی بولے سترہ والے چمن جہاں کے تھالے. یہی بولے سترہ والے چمن جہاں کے تھالے. سچی میں نے چھان ڈالے ہر تیرے پائے نہ پایا. تجھے حمد ہے خدایا. عزیزان ملت اسلامیہ، رمضان المبارک کا آج یہ مقدس جمعہ، جس میں ہم سبوں کو اس بات کا افسوس ہے کہ ہم آپ تمام مومنوں کے ساتھ اجتماعی شان کے ساتھ یہ جمعہ ادا نہ کر سکے. لیکن ہم سبوں کو اپنے پاک پروردگار پالنہارے حقیقی کی ذات سے امید کبھی ہے کہ مصیبتیں جو آتی ہیں وہ مسلمانوں کے لیے آزمائش، ابتلا اور امتحان ہوتی ہے، اور نافرمانوں کے لیے مصیبتیں اللہ کا عذاب ہوتی ہیں. اللہ جب اپنے بندے کو گناہوں سے پاک کر کے اپنی لقاء عطا فرماتا ہے، اپنا دیدار نصیب فرمانا چاہتا ہے، درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے، تو بندے کو نیکی کی توفیق دیتا ہے. اور جب بندہ ان نیکیوں کو کر کے وہ درجے نہیں حاصل کر پاتا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ابتلا میں، مصیبت میں، آزمائش میں، امتحان میں مبتلا کرتا ہے. اور ایک طرف نیکی، دوسری طرف مصیبت میں مبتلا، اب یہ دونوں کا جو اجر ملتا ہے تو وہ اپنے مقام تک پہنچ جاتا ہے. جیسے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ایک طرف عبادات، ایک طرف تقوی پرہیزگاری، اور دوسری طرف مارکے کربلا کا عظیم الشان صالحہ. اس مصیبت پر امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے صبر کیا، اجر حاصل کیا، تو اس مقام پر پہنچے جہاں ہر نبی اور ولی ابتدا فرمائیں گے کہ حسین کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، لیکن ان کی شان یہ ہے کہ نبی اور رسول بھی اس پر ابتدا فرمائیں. میرے محترم بزرگ اور دوستو، تو اس ابتلا کو ہم اور آپ خرمستی میں نہ گزارے. اس امتحان کو ہم اور آپ بد نظری میں نہ گزارے. اس ابتلا کے وقت کو ہم اور آپ اللہ کی نافرمانیوں اور سرکشیوں میں نہ گزارے، بلکہ ہمارے اسلاف، ہمارے موجودہ دور کے علماء، صوفیہ، بزرگان دین اس ابتلا کے زمانے کو غنیمت سمجھا، اور یکسوئی بھی مل گئی، تنہائی بھی مل گئی، اور ان دونوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے اپنے دینی اور دنیاوی معاملات کو درست کرنے کے لیے بڑی کوششیں کی. اور امید کبھی ہے کہ اکثر بزرگان دین نے جو اپنے دنیا کی معاملات میں جو کمی ہے ان کو پوری
بھی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ابتلا کو ان کے لیے سنہری موقع بھی بنا دیا اور ان کے لیے کامیابی کا زینہ بھی بنا دیا۔ بہرحال تو ہمیں افسوس ہے کہ ہم سب اجتماعی شان کے ساتھ جمعہ نہ پڑھ سکتے۔ علماء کی جماعت مجلس علماء مغربی بنگال کی طرف سے بنگال گورنمنٹ کو درخواستیں دی گئی ہیں اور مزید کوششیں جاری ہیں۔ اگر کوئی صورت بنتی ہے جب مارکیٹ جانے والوں کو مارکیٹ جانے کے لیے اجازت ہے، ناجائز مشروب پینے والوں کو لمبی لمبی قطاریں آدمی پہ آدمی چڑھ کر کے ناجائز پینے کی چیز دینے کی اجازت ہے، تو ہم سبوں کو 15 منٹ کے لیے نماز پڑھنے کی بھی اجازت ضرور ملنی چاہیے۔ اور اجازت اگر مل گئی، اجازت کی کیوں ضرورت؟ تاکہ ہم سبوں کو کسی بے عزتی کا سامنا، پولیس کے ڈنڈے پکڑ دھکڑ کا سامنا کرنی نہ پڑے۔ نہیں تو عبادت کے معاملے میں ہم کو کسی کی اجازت نہیں ہے۔ عبادت کے معاملے میں کسی کی اجازت نہیں، اس لیے کہ دین حکم الا للہ، ہم پر اگر کسی کا حکم ہے تو صرف اللہ کا حکم ہے، یعنی اللہ کے حکم کے مطابق جس کا بھی فیصلہ ہوگا ہم اس کو مانیں گے، اور اللہ کے حکم کے مطابق جس کا فیصلہ نہیں ہوگا ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ اللہ کا حکم ہے، اس کے مطابق ہمیں کرنا ہوگا، ہم مجبور ہیں، اس لیے کہ ہم بندے ہیں اور بندہ عاجز ہوتا ہے، اس کا رب مختار ہوتا ہے، مالک ہوتا ہے۔ بہرحال درود شریف پڑھیں، اللہم صل علی سیدنا فی عبیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ گزشتہ کئی جمعوں سے میں نے آپ سے گزارشیں کی کہ آپ اپنے پیسے پر، روپے پر اور اپنے خرچ پر کنٹرول کر کے اپنا بھی گھر کا انتظام برقرار رکھیں اور اپنے پاس پڑوس رشتے دار خاندان کے گھروں میں بھی کسی کو بھوکے سونے پر مجبور ہوتا نہ دیکھیں، کسی کو ضرورت مند ہو کر پریشان حالی میں مبتلا ہوتا نہ دیکھیں، ان کی بھی ضرورت پوری کریں۔ لیکن آج علماء اہل سنت کی طرف سے گزارشات آئی ہیں، اس کو بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اگر ہم کسی پڑوس بھوکے کو سونے سے ہم کھلا کر کے سلا رہے ہیں، بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ سرکار غریب نواز کی تعلیمات میں ہم نے پڑھا کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا، پیاسوں کو پانی پلانا، یہ سب سے بڑا اجر کا ذریعہ کہ اللہ سے نزدیکی تلاشنے کے لیے بزرگوں نے بھوکوں کو کھانا کھلایا تاکہ اللہ کے قریب ہو جائیں۔ لیکن اس سے بھی زیادہ ضرورت ہم اس جمعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ بے شک ہر صاحب نصاب مالدار کے اوپر ضروری اور لازم اور فرض ہے کہ سب سے پہلے اپنے خاندان کے ضرورت مند کی ضرورت کو پوری کرے۔ بے شک ہر صاحب نصاب پر یہ لازم ہے کہ اپنے رشتے دار کی ضرورت پوری کرے، ہر پر لازم ہے کہ اپنے پڑوس کی ضرورت پوری کرے۔ لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ چند مستند دارالعلوم اور مدرسے، وہ دارالعلوم اور مدرسے جن میں طلبا
حاصل کرنے کے لیے رات و دن محنتوں مشقت میں اپنے کو ڈال کر کے اللہ اور اس کے رسول کی شان میں قال اللہ اور قال رسول میں منہمک رہتے ہیں. اب قانون کی کتاب اٹھائیے، ایک زکات اور صدقے کی رقم ہم نے ایک عام انسان پر خرچ کیا تو زکات ادا ہو گئی، فطرہ ادا ہو گیا. لیکن ہم نے ایک طالب علم دین جو اللہ اور اس کے رسول کے دین کو سیکھنے کے لیے طلب علم میں اپنی زندگی گزار رہا ہے، اگر ہم نے زکات کی رقم، صدقے فطر کی رقم اس طالب علم دین کے علم دین سیکھنے پر خرچ کیا تو ہم نے ایک مسکین اور غریب کا حق بھی ادا کر دیا اور علم دین کی عزت بھی حاصل کر دی. آپ سوچ کے دیکھیں، آج مدرسوں کے نام پر ہمیں بہت افسوس ہے کہ وہابیت اللہ کے رسول کی شان میں، اللہ کی شان میں گستاخیاں کرتی ہے اور علم دین کا حوالہ لے کر آپ سے چندے مانگتی ہے، جبکہ ان کے یہاں غیر اللہ سے مانگنا حرام، مگر چندہ کی بات ہوتی ہے تو مانگتی ہے. دیوبندیت بھی مانگ رہی ہے، وہابیت بھی مانگ رہی ہے. صلح کلی تو سب کو اچھا سمجھتے ہیں، اپنے مدرسوں کو چلانے کے لیے آپ کے گھروں میں، آپ کے ٹیلی فون کے ذریعے، موبائل کے ذریعے آپ کی محنت و سماجت میں لگے ہوں گے، طرح طرح کے دلچسپ پروگرام بنا کر آپ کو پیش کریں گے. مگر سوچ کے دیکھیے کہ ان مدرسوں میں جو بچے پڑھتے ہیں وہ بزرگان دین کی گستاخی کر رہے ہیں، قرآن مجید کے احکام کو بدل رہے ہیں، یہودی نصارا گستاخان خدا اور رسول سے دوستیاں نبھا رہے ہیں. آپ سوچ کے دیکھیے، صلح کلی سب سے بڑا بیمار اور سب سے بڑی بیماری صلح کلیت، یہ سب کو اچھا کہہ کر کے سب کو صحیح ہونے کی سرٹیفکیٹ دے رہی ہے. جب وہاں سے پڑھ کر طالب علم نکلے گا، عالم کی سند لے کر نکلے گا تو داڑھی کٹائے گا اور کہے گا کہ کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ داڑھی بڑھانی ہے، بتاؤ. آپ کے پیسے زکات و خیرات سے وہ پڑھا، صلح کلیت کی بیماری لے کر کے نکلا. آپ نے اپنے بزرگوں کو دیکھا تھا کہ ایک مشت داڑھی سے جو زیادہ ہو جائے صرف اس کو وہ دور کرتے تھے، کترواتے تھے، اور یہ ایک مشت کی دور کی بات اس سے چھوٹی سی داڑھی رکھ کر آپ کو للکار رہا ہے کہ قرآن میں دکھاؤ. آپ نے اس کو زکات کے پیسے سے پڑھایا، آپ نے اس کو فطرہ کی رقم سے پڑھایا. اب وہ جب پڑھ لیا تو صلح کلی کے مدرسہ میں پڑھ کر اب آپ سے پوچھتا ہے، بہار شریعت میں ہے کہ جو عشاء کی جماعت جسے مل جائے وہ وتر کی نماز جماعت سے پڑھے، اور عشاء کی نماز جماعت فرض سے جو نہ ملے وہ تراویح کو امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھ لے، مگر وتر بھی تنہا پڑھے. کیونکہ سرکار مفتی اعظم نے فتاوی مصطفیٰ میں جو تحقیق پیش کی ہے کہ وہ یہی ہے کہ وتر کی نماز رمضان مبارک میں عشاء کی جماعت کے تابع ہے. عشاء کی جماعت نہیں گئی تو وتر بھی جماعت کے ساتھ پڑھے، اور اگر عشاء کی جماعت نہ ملی تو وتر بھی تنہا پڑھے. کتنی سنہری تحقیق کی جو پیش کرتی. اب صلح کلیوں کو میں نے دیکھا واٹس ایپ پر جب تک نیٹ چلتا تھا خوب بحث کر رہے ہیں اور ادھر سے دلیلیں دے رہے ہیں، اور دلیل دے کر کہتے ہیں کہ اگر
عشاء کی جماعت نہ پانے والا فطر جماعت سے پڑھ لے تو کیا حکم ہوگا؟ لوگ کہہ رہے ہیں مفتی اعظم ہند کی تحقیق پر اپنی تحقیق نہ کرو، صدر الشریعہ علامہ امجد علی علیہ رحمت و رضوان کی تحقیق پر اپنی تحقیق مت پیش کرو۔ ان کی تحقیق پر علماء کا اجماع ہے کہ جس وقت انہوں نے تحقیق پیش کی تھی بڑے بڑے سرکردہ علماء نے اس کو سراہا تھا اور کہا تھا کہ ہاں یہی حدیث پاک کا جو ہے مطلب ہے، حدیث پاک کا یہی مفہوم ہے جو صدر الشریعہ نے بہار شریعت میں ادا کیا ہے۔ بڑا بتاؤ تو ان سے بھی بڑے محقق ہو تو وہ کہتے ہیں کہ صلح کلی کہتے ہیں، صلح کلی کے علماء جو آپ کی زکات کی رقم سے پرورش پا کر عالم بنے، وہ کہتے ہیں کہ استاد اگر کوئی حکم دے اور شاگرد اگر اس حکم کے خلاف قرآن و حدیث میں دیکھے تو شاگرد پر بھی لازم ہے کہ اپنے استاد سے بات کر سکتا ہے، یعنی مقابلہ کر سکتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوا ہے، یہ جملہ کہہ کر کے انہوں نے صدر شریعت کو بھی کہا غلط ہے، مفتی اعظم ہند کو بھی غلط کر دیا اور اپنی من مانی باتیں پیش کرنے کے چکر میں ہیں۔ تو ساری بات کا حل یہ ہے کہ آپ وہابیوں، دیوبندیوں اور جتنے خارجی فرقے ہیں ان کو بھی چندہ نہ دیں کہ دیا تو زکات ادا نہ ہوگی، اور صلح کلیوں کو بھی چندہ نہ دیں کہ وہ آپ کے چندے سے پڑھے گا اور پڑھ کر کے سرکار مفتی اعظم ہند اعلیٰ حضرت کی تحقیق پر اپنی تحقیق پیش کر کے آپ کے معاملے کو غلط کرے گا، نہ دنیا کا رہنے دے گا نہ دین کا رہنے دے گا، کیونکہ ان لوگوں کو یہی پڑھایا گیا ہے کہ اسلام میں اتنا اختلاف ڈال دو کہ نام کا مسلمان تو رہے مگر کام کا مسلمان نہ رہے۔ اس لیے صلح کلیوں کو بھی چندہ نہ دے۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ اپنے خاندان کو پڑھ لیں۔ آپ جان رہے ہیں کہ اس کا نظریہ کیسا، اس کی فکر کیسی، اس کا عقیدہ کیسا، جان سمجھ چن بھٹک کر کے دے۔ آپ پانی پیتے ہیں، ایک گرد و غبار اس میں آ جاتا ہے، کسی کے سر کا بال پڑا ملتا ہے، کوئی اس میں چھوٹا موٹا کیڑا پڑا ملتا ہے، تو آپ کہتے ہیں اس پانی کو پھینک دو، دوسرا پانی لاؤ کہ دیکھو اس میں کچھ گر گیا ہے۔ آپ پانی کو اتنا چھان کر کے پیتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں جو آپ کے اوپر زکات کو فرض کیا گیا کہ مستحق کو دیا تو ادا ہوگی، غیر مستحق کے ہاتھ میں چلا گیا تو آپ کی زکات ادا نہ ہوگی، پھر سے دینی پڑے گی۔ میں کہتا ہوں اگر وہی گند و غبار والا پانی پی لیتے تو پیاس تو بجھ جاتی، اور اتنے سے گند و غبار جو ہلکا سا آ جاتا ہے خشو خساک کی صورت میں، اس پر کوئی زیادہ حکم بھی نہیں ہے، تو اس کو تو آپ نہیں پی رہے ہیں، لیکن زکات میں جو چھان کر کے بھٹک کر کے سمجھ کر کے دینے کا حکم ہے، اس میں آپ سستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ہمیں ڈر ہے کہ یہ سستی کہیں آپ کی زکات کو برباد نہ کر دے۔ پانی کو اتنا چھان کر کے پینا، مگر زکات جو چاپلوس آیا اس کا چہرہ دیکھا آپ نے دے دیا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے صلح کلی جہاں سے مدرسوں میں اور ان مفتیوں کو، نام نہاد مفتیوں کو اعلیٰ حضرت کی تحقیق پر اپنی تحقیق پیش کر رہے ہیں، مفتی اعظم ہند سے بھی زیادہ ان کے حکم کو ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ایسے مفتیوں کے مدرسے میں بھی آپ چندہ نہ دیں کہ وہاں سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ علماء کا گستاخ ہوگا، مفتیان اکرام پر اپنا قلم چلائے گا اور کہے گا کہ استاد و شاگرد میں بھی اختلاف ہوتا ہے، باپ بیٹے میں بھی اختلاف ہوتا ہے۔ جب یہی اختلاف رہے گا تو کل تک تو ایک فکر والا دوسرے فکر والے سے اختیار کر رہا تھا، آج ایک سلام پڑھنے والا قیام کے ساتھ دوسرے قیام کے ساتھ سلام پڑھنے والے سے اختلاف کرے گا، تو یہ اختلاف کل باہر میں تھا اور گھر گھر میں اختلاف پیدا ہوگا۔ اس لیے ان کی مدد نہ کریں۔ اب رہی بات، میں دیکھتا ہوں ہمارے علماء اہل سنت جنہوں نے اعلیٰ حضرت کے فتوے کو مانا اور اسی فتوے
قرآن مجید احادیث پاک کے مجموعہ کو سامنے رکھ کر اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ان کے اتباع میں حکم دیا کرتے تھے، اور آج لوگوں کے دباؤ میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے سہولت کے نام پر جو چاہا حکم دیا۔ مثال، ایک بڑے ادارے میں مفتی موقعہ دوڑنا نہ جانے کون کون سے مفتیوں کا خطاب دیا۔ ان مفتی صاحب سے عبرت کے لیے بتاتا ہوں، کسی نے پوچھا کہ اگر رمضان کے دن میں کسی کو پاخانہ نہیں اترتا ہے، گل لگانے ہی سے اترتا ہے۔ کیا لگانے سے؟ گل، جو نشہ آور پاؤڈر ہے، نشہ آور پاؤڈر، نشہ آور صفوف، اس کو دانتوں پر جب ملے گا تو ہی اس کو پاخانہ اترے گا۔ عادت ہوتی ہے کسی کو بیڑی کی طرح، آپ لیٹرین میں جب جائیں تو عام لیٹرین ہے، دیکھیں کہ بیڑی سگریٹ کے ٹکڑے پڑے ہوئے، تو جب تک وہ بیڑی سگریٹ نہیں پیے گا اس کو خلاصہ لیٹرین نہیں ہوگا، جب تک وہ بڑھاپو نہیں ملے گا خلاصہ لیٹرین نہیں ہوگا، وغیرہ وغیرہ، اس طرف نہیں جائیں، بس برباد نہیں۔ تو پوچھا کہ لیٹرین نہیں اترتا تو رمضان کے دن میں روزہ رکھ کر وہ پھول لگا سکتا ہے کہ نہیں؟ اب اس مفتی کے سامنے قانون ہے، وہ مفتی صاحب جواب دیتے ہیں، اب ضرورات تبیح المحظورات، ضرورتیں ممنوع چیزوں کو مباح کر دیتی ہیں۔ ضرورتیں، جو چیز منع ہے اس کو وہ جائز کر دیتی ہیں۔ ضرورتیں، یہ قانون ہے، یہ قانون ہے، فقہ کا یہ قانون ہے۔ اب اس کو یہاں پر فٹ کر دیا، اب فٹ کر کے کہتے ہیں کہ ہاں اگر رمضان کے دن میں حالت روزہ میں اگر اس کو پاخانہ نہیں آتا تو وہ گل لگا سکتا ہے، روزہ پر اثر نہیں ہوگا۔ چلیے بھائی، آپ نے تو کہہ دیا کہ ضرورتیں ممنوع چیزوں کو مباح کر دیتی ہیں، تو ہمارے اعلیٰ حضرت قاضی بریلوی کی اس کو محبت سینے میں رکھنے والے، قرآن اور حدیث کی سمجھ رکھنے والے عالم کھڑے تھے، انہوں نے کہا کہ وہ مفتی صاحب موقع سے دوڑا، سنیے اب تو یہ مسئلہ آپ کے کیا ہو گیا، اتنی سہولت آپ نے پیدا کر دی، اتنی سہولت آپ نے پیدا کر دی کہ اب لیٹرین نہیں ہوتا تو ممنوع چیز لگانے کی آپ کی اجازت دے۔ ارے لیٹرین اگر نہ ہو تو بہت بڑے حرج میں مبتلا نہیں ہوگا، دن میں لیٹرین نہیں کرے گا، افطار کے بعد کر لے گا، بولیے کیوں کر لے گا؟ اس لیے کہ جس مریض کو اگر دن میں کوئی ایسی دوا استعمال کرے جس سے روزے پر اثر پڑے تو اس کو حکم ہے کہ وہ دیکھے کہ اگر میں اس کو افطار کے بعد استعمال کرتا ہوں تو کام چل جاتا ہے تو وہ افطار کے بعد استعمال کرے۔ تو دوا ضروری ہے، اس کو بھی حکم دیا گیا دیکھے۔ آپ کے دل میں بات رہی ہاں یہ صحیح ہے، لیکن یہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر لیٹرین نہیں آتا، پخانا نہیں اترتا تو گل لگا سکتا ہے۔ اب بتائیے آپ نے زندگی بھر ان سبزی فروش کی طرح فتویٰ فروشوں کو چندہ دے کر پڑھایا کہ بڑے ہو کر ہمارے مذہبی خدمات کو انجام دے کر ہماری نسلوں کو تباہ ہونے سے برباد کریں گے۔ اب وہ بڑے ہو کر کے محقق جب بن گئے تو ایسا فتویٰ پیش کر رہے ہیں کہ نسلیں تو دور کی بات، آپ کا روزہ رمضان کا جو فائدہ تھا وہ بھی برباد ہو رہا ہے، روزہ رمضان پر بھی اثر پڑ رہا ہے۔ یہ رمضان کا کتنا مقدس مہینہ ہے، تو آپ ایسے لوگوں کو پہچانیں اور سمجھیں کہ کتنی آسانیاں مت پیدا کر دو کہ شریعت کے لاگے پڑ جائیں، اتنی
اتنی آسانیاں مت پیدا کر دو. تو اب یہ معاملہ بہت طول پکڑا ہوا جی دیکھ پر لو صاحب اب بہانے نہیں کرتا تو ممنوع چیزیں تھی وہ ان کی مباح ہو گئی سب کرو. اب بہانا نہیں کرتا تو اس کے لیے اس لیے میں کہتا ہوں کہ صلح کلیوں کو آپ چندہ دیں گے. جب وہ مفتی بنے گا تو ایسا ہی ایسا فتویٰ پیش کرے گا جو زمانے میں رسوائی کا سبب بنے گا اور آپ کا روزہ بھی برباد ہوگا, آپ کی نمازیں برباد ہوں گی. اب سوال ہے اس لیے میں نے بہت سارے مدرسوں کو چھانا پھٹا. مراد آباد کے دو مدرسے کمرہٹی میں مفتی مختار عالم صاحب ملا جو مجلس علماء مغربی بنگال کے پریزیڈنٹ ہیں, ان کے دو مدرسے, ایک لڑکیوں کا مدرسہ اور ایک لڑکوں کا مدرسہ. شمیع السما صاحب قبلہ پیر طریقت ہیں, علامہ شمزما کا مدرسہ, پھر خانہ کارکو گلی مدرسہ قادریہ حبیبیہ وہاں کی ذمہ داری. اور اس طرح 6 مدرسوں کی ذمہ داری میں نے دی ہے سمجھ بوجھ کر کہ یہ صلح کلی نہیں ہے کہ بہانہ نہ اترے تو فتویٰ دے دے کہ جائے سے کل لگا لو روزے میں اور چلو تمہارا روزہ ہوتا ہے. ارے دن میں نہیں کرے گا رات میں. بہانے کی عادت ہے کہ اگر رات میں ٹائم ٹیبل بنا دیا جائے تو رات میں ہوتا ہے. آپ نہیں کہتے ایک بچہ اگر رات میں ماں کو کھا کے اپنی پکانا جائے کہ ماں ہم ڈاکٹری میں لے جاتی ہے اور دوسرے دن بھی وہی بچہ رات کے وقت میں پھر کہتا پلیز پکانا تو ماں کہتی سوچا تھوڑا سا عادت بنا دیا تو صبح والی عادت بنا لی. کوئی ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ روز بولتا رہا اس کو بھدرا لگ گیا بھیڑا لگ گیا. یہ جملے ہم نے سنے ہیں. ڈاک دیتی ہے پھر عادت کو بناتا صبح کی. حالانکہ مائیں بڑی مشکلہ ہوتی ہیں, رحم دلی ہوتی ہے, لیکن ان ماؤں کو بھی فکر ہے رات گزارے گا کیڑے مکوڑے کے اثر میں آ گیا تو یہ ہلکی سی تکلیف دور کرے گا, بھاری تکلیف میں مبتلا ہو جائے گا. اگر رات گزار لے صبح کے وقت جائے روشنی ہے تو بڑی تکلیف سے بچ جائے گا. مائیں جو فیصلہ کرتی ہیں وہ حکمت کے تحت فیصلہ کرتی ہیں. میرے شریعت کے صحیح قانون دانوں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بھی حکمت کے تحت فیصلہ کیا ہے جس میں اللہ کی راضی, رسول اللہ کی راضی اور عوام کی کوئی حرج میں بڑی دشواری میں مبتلا نہیں ہوگی. اس لیے تو آپ کو میں بتا دوں کہ 3 سال اگلے جمعہ کو میں نے پتا کیا تو آٹا کا ریٹ 29 روپیہ کلو, 29 روپیہ کلو کے حساب سے اس سال فطرہ کی رقم ہوگی 60 روپے. اس سال فطرہ کی رقم ہوگی 60 روپے. 6 پر 0 یعنی 60 روپے. 50 اور 10 60 فطرہ کی رقم نکالیں. زکات 1000 پر 25 روپیہ, 50,000 پر 1250 روپے اور 1 لاکھ روپیہ پر 2500 روپیہ. انگلش میں کیا بولیں گے؟ 2.5%. اردو میں کیا بولیں گے؟ 2.5%. عربی میں کیا بولیں گے؟ عربی کے وزن کو لے کے جب سامنے تو 40واں حصہ, عربی کے وزن کے حساب سے پرانا 40واں حصہ, اور اس کو نئے وزن میں جب لائیں گے تو 2.5%, 2.5%. اس کو سمجھ لیں. تو 1000 کے 25 روپیہ. جن کے پاس تھوڑا سا سونا ہے, تھوڑی سی چاندی ہے, تھوڑی رقمی رقم ہے اور ان پر سال لگ گئے اور خرچ نہیں ہوا, سال لگ گئے خرچ نہیں ہوا, پڑا ہے, تو اب ان کو اکٹھا کر کے ہمارے علماء نے کہا, اہل سنت علماء نے کہا اس کو اکٹھا کریں. اگر اس کی رقم 27,000 روپیہ, کتنا 36,600 کچھ روپیہ, تھوڑا سا گھٹے گا بڑھے گا, 27,000 کر دیجیے. اگر 27,000 روپیہ تمام کی مالیت ہے, تھوڑی چاندی, تھوڑا سونا, تھوڑی نقدی سب ملا کر, تو 27,000 روپیہ پر جب سال گزر جائے تو وہ صاحب نصاب ہے, زکات نکالے گا. ہر 1000 پر 25 روپیہ زکات نکال دے گا. جبکہ وہ ضرورت سے زائد سمن
وہ چیزیں رکھی ہیں اور ان پر سال گزر گئے. تو یہ آپ کو مسئلہ بتا دیا. تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، اس لیے 6 مدرسوں کی ذمہ داری میں نے لی ہے. بہت تحقیق کر کے کہ ان مدرسوں کے جو بچے ہیں وہ عام غریب بچوں سے افضل ہیں، کہ عام غریب بچہ دنیا داری میں وقت گزار رہا ہے اور یہ غریب اللہ اور اس کے رسول کے دین کے سیکھنے میں وقت گزار رہا ہے. تو ایک عام آدمی کو زکات کی رقم دینی، ایک علم دین سیکھنے والے کو دینا، یہ سب سے بڑا افضل ہے. علم دین کے لیے دینا سب سے بڑا افضل. اب علم دین کے نام پر جو وہابی چلے آئیں گے، دیوبندی چلے آئیں گے، وہابی اور دیوبندی کو دینے سے تو زکات ادا ہی نہیں ہوگی کہ زکات کے مستحق مسلمان ہیں، بد مذہب نہیں. اور صلح کلیوں کو بھی دیں گے تو آپ سمجھ کر کرتے تھے کہ یہ صلح کلی جب اعلیٰ حضرت کی تحقیق پر اپنی تحقیق کرے گا تو ہمارا جب دین ہی اس کے ہاتھ سے نہیں بچے گا تو ایمان کیسے بچے گا؟ اس لیے آپ ان کو بھی نہ دیں. آپ صاف کہہ دیں کہ بھیا زکات کا حکم ہے کہ چھان پھٹک کے تو ہمارا جس کا دل جمے گا، شریعت کی روشنی میں ہم جس کو دیکھیں گے اس کو پائیں گے. اب بریلی شریف کا نام سنا، بریلی شریف کی عظمت میرے سینے میں ہے. بریلی شریف سے آئے ہوئے سفیر چندہ کرنے والے بریلی شریف کے کسی محلے سے آ گئے، گاؤں سے آئے ہو، اگلے سال میرے نام پر کہ مولانا صاحب مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں اور ہم بریلی شریف سے آئے ہیں. جملہ سنیے، مولانا صاحب مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں اور ہم بریلی شریف سے آئے ہیں. تو اس آدمی نے کہا کہ آپ بریلی شریف سے آئے ہیں، بہت اچھا ہے، افطار کے وقت آئیے گا، افطار آپ کو کرا دوں گا، لیکن آپ یہ چندہ مجھ سے مت مانگیے، کیونکہ بریلی شریف میں جو بڑے بڑے مدرسے ہیں اور یوپی اتر پردیش میں، اتراکھنڈ میں بڑے بڑے جو مدرسے ہیں، بہار میں جو بڑے بڑے مدرسے ہیں، مظفر پور اور دوسری جگہوں پر اکثر مدرسے گورنمنٹ سے ایڈ ہیں، ریکاگنائز ہیں اور ان کے مدرسین کی تنخواہیں گورنمنٹ سے آتی ہیں. بولو صحیح ہے کہ غلط؟ پتا کرو. تو ان کا تو کام چل جائے گا، تھوڑا بہت خرچہ ہوگا، ادھر ادھر سے برداشت کریں گے. ان کے پاس پڑوس، ان کے لواحقین کا زیادہ حق ہے کہ وہ اپنی ادارے کو دیں. اور جس مدرسے کا ریکاگنائز گورنمنٹ سے نہیں ہے، جیسے بنگال کے ہمارے وہ مدرسے میں نے پہلے دیکھا کہ گورنمنٹ سے ایڈ ہے کہ نہیں، پتا چلا گورنمنٹ سے ایڈ نہیں، گورنمنٹ سے کوئی کو نفع نہیں ملتا، کوئی مراعات نہیں ملتی. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کروں گا، اس لیے کہ اگر گورنمنٹ سے بھی مراعات نہ ملے، مدرسین کی تنخواہیں گورنمنٹ سے نہ آئے اور آپ بھی ان کی مدد نہ کیجیے تو پھر وہ ادارہ بند ہوگا، پھر وہ طالب علم کسی مدرسہ میں جانے کے قابل نہ رہیں گے. لاک ڈاؤن میں کوئی دوسرے مدرسے کا بچہ کہاں سے لے گا؟ اپنا بچہ تو پالنا مشکل. تو وہ بھی مدرسہ کمزور ہوگا، بچے کی تعلیم خراب ہو جائے گی. یاد رکھیے، شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے کہ ایک طالب علم دین کو طالب علم دین سے الگ کرتے، طلب علم دین سے جدا کرتے، طلب سے دور کرتے. سب سے زیادہ خوش ہوگا کہ اگر یہ نہیں پڑھے گا تو عالم نہیں بنے گا، اور عالم نہیں بنے گا تو ایک قوم اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے گی. تو اس کو تباہ کرنا، ایک قوم کو تباہ کرنا ہے. اس لیے میرے محترم بزرگ اور دوستوں، یہ 6 مدرسے کو بڑے چن پھٹک کرتے میں نے دیا کہ ان میں جو بچے پڑھ رہے ہیں وہ صلح کلیت کے نہیں ہیں، وہ ایک دم اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے نقش قدم پر. تو جو لوگ بریلی شریف کا نام لے کر، میرا نام لے کر آپ کے پاس چندہ کے لیے جائیں، میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ میری وجہ سے اس کو چندہ نہ دیں. سب سے پہلے آپ اپنے قریب کے لوگوں کو دیکھیں، قریب کے لوگوں کو نوازیں، کیونکہ آپ ان کو نوازیں گے تو آپ کا دل خوش ہوگا جو آپ کے بغل میں اٹھتا بیٹھتا ہے نا. اور اگر آپ کے بغل والا صلح کلی ہے، داڑھی چھوٹی رکھ کر کہتا ہے کہ جائز ہے نا، جیسے تیسے زندگی گزارنے کو کہتا ہے جائز ہے، اور علماء اہل سنت اور اساتذہ اکرام سے اختلاف رکھتا ہے، آپ ان کو بھی چندہ نہ دیں کہ جو اپنے علماء کا نہ ہو سکا وہ آپ کا کام بھی ہو سکے گا. اللہ تعالیٰ
ہماری اور آپ کی اس محنت کو قبول فرما لے۔ اب فطرہ کی رقم ہے 60 روپے، 50 اور 10 60 روپے، یہ میں نے آٹے کی رقم بتائی۔ جہاں پہ 50 روپیہ ہے یا 45 روپیہ ہے وہ گیہوں کی قیمت ہے۔ کیا ہے؟ یہ کم سے کم مالداروں کے لیے میں نے کیا بتایا، 4 کلو 90 گرام کھجور کی قیمت معلوم کرے اور فطرہ میں نکالے۔ مالدار 4 کلو 90 گرام جو کی قیمت معلوم کرے اور ایک آدمی کی طرف سے فطرہ نکالے 4 کلو 90 گرام جو یا جو کے آٹے کی قیمت، کشمش اور منافع کی قیمت معلوم کرے اور 4 کلو 90 گرام کشمش اور منافع کی قیمت نکالے۔ یہ گیہوں کی نصاب سے، گیہوں کے نصاب سے فطرہ نکالنا یہ تو عام لوگوں کے لیے، لیکن خوش نصیب امیر مسلمان، خوش نصیب امیر مسلمان اللہ کے پیارے نبی کے ان حکموں پر جاؤ، کشمش منافع اور چھہارا اس کے نصاب سے بھی فطرہ نکالے، تاکہ غریب گیہوں کے نصاب پر فطرہ نکالنے پر عمل کرتے اور ہمیں جو چھہارا کشمش اور منافع کے نصاب پر فطرہ نکالنے پر عمل کرتے۔ میرے آقا کی دونوں حدیث ہے، سب پر عمل ہو جائے، سب پر عمل ہو جائے، یہ بڑی خوش نصیبی ہے۔ تو 4 کلو 90 گرام جو یا اس کا آٹا، 4 کلو 90 گرام چھہارا، 4 کلو 90 گرام کشمش منافع، 4 کلو 90 گرام پتہ کرے کتنی قیمت ہوئی اور ایک آدمی کی طرف سے اتنی قیمت کو فطرہ میں نکالے۔ تو میرے پاس اس سال ان 6 مدرسے کی رسید لاک ڈاؤن کی وجہ سے نہیں پہنچی۔ حکم دیا گیا ہے کہ آپ سب کو ڈائری میں نوٹ کریں اور جب رسید بھیج دی جائے گی تو آپ سب کو کاٹ دیجیے گا اور ڈائری کو میرے پاس آئے گی، میں اس کو گزار میں دے دوں گا۔ تو اس طرح کر کے ہم لوگ کام چلا لیں تاکہ کوئی دینی ادارہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کے قانون پر صحیح عمل کیا جاتا ہے وہ بند نہ ہو اور ہمارے بچے کا سال 2 سال تعلیمی نقصان نہ ہو۔ ان تعلیمی نقصان سے بچانے کے لیے میں نے یہ ذمہ داری کی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ ایک آدمی کو جو زکات اور فطرہ دیں گے وہ ایک آدمی کو دیں گے، لیکن جو ایک طلب علم دین والے کو دیں گے تو طلب علم دین کی خدمت کا بھی ثواب ملے گا اور فقیر کی مدد کا بھی ثواب ملے گا۔ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی حاضری کو قبول فرما لے۔ میرے بہت سے بھائی جو طلب رہے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس طلب کو قبول فرما لے کہ جماعت المدہ میں ان کو نماز پڑھنے کی اللہ توفیق دے دے اور عید کی نماز عید سعید کی نماز ہم سب مل کر کے ادا کریں اس اجتماعی شان کے ساتھ۔ یہ دعا بھی کرنی ہے اور شب قدر کا مبارک جو ہے مبارک ایام میں شب قدر کے شروع ہو گئے۔ پہلی شب قدر کل گزر گئی گزشتہ رات، اب اور میرے پاس 4 شب قدر بچی ہیں، ان میں ہم روز ہو کر کے اپنے رب کو منا لیں۔ ہماری ماں بہنیں بھی ہماری اسلامی مذہبی دینی رشتے میں ہماری ماں بہنیں بھی وہ اعتکاف میں بیٹھی ہیں، ان کے گھر کا ایک کونا جو انہوں نے نماز کے لیے منتخب کیا ہے وہیں پر وہ اعتکاف میں رہیں گی، بلا ضرورت طبعی وہ باہر نہیں آئیں گی، ایک دم ضرورت شدیدہ پر باہر آئیں گی اور رات و دن اسی اعتکاف کی جگہ پر بیٹھ کر اعتکاف کریں گی۔ اعتکاف کرنے والے کا حکم ہے کہ وہ خاموش بھی نہ رہے اور دنیا داری کی بات بھی نہ کرے، جائز بات بھی نہ کرے، بہت مختصر ضرورت کے تحت، جائز بات کی فضول نہیں، مختصر ضرورت کے تحت۔ کیوں ایسا؟ چاہے اعتکاف بیت میں بیٹھنے والی عورت ہو جو اپنے گھر کے مسجد بیت میں اعتکاف میں بیٹھی ہو، چاہے ہماری یہ 2 خوش نصیب بھائی جو مسجد میں اعتکاف میں بیٹھ کر کے پورے شہر کی طرف سے سنت کفایہ کا حق ادا کر رہے ہیں، سب کی ذمہ داری ختم۔ ایک بھی بیٹھ گیا تو سب پر ذمہ ہو گئے، سب کی طرف سے ہو گیا، ایک کا بھی بیٹھنا سب کی طرف سے ہو گیا۔ تو بہرحال تو جائز بات کی فضول نہ کریں، ایک دم ضرورت کے تحت کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنی زبان کو ذکر میں ترغیب دیں، قرآن کی تلاوت کریں، نماز نفل پڑھیں، قضاء عمری پڑھیں، ہر وقت اللہ کے ذکر میں رہیں کہ جب اللہ کے دیوری پر بیٹھ گئے
اللہ کی رحمت کے دروازے پر بیٹھ گئے تو اس کی رحمت کا جب دروازہ ہے تو اس کی طرف سے توجہ ہٹا کر دوسرا کام ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ جب ہم کسی امیر کے دروازے پر بیٹھتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ اس کی مرضی کے خلاف والا کام نہیں کریں گے، نہیں تو دروازے سے بھگا دے گا یا پھر ہمیں دے گا نہیں، کہے گا بیٹا بیٹھا میری طرف توجہ دے رہا دوسری طرف۔ جب ایک امیر کی دیوڑی کا یہ حال ہے، میرا رب تو غنی ہے، اس کو کسی کی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے بندوں کو بیٹھنے اور محنت کرنے سے نہیں نوازتا، وہ بندے کے حال پر خوش ہو جاتا ہے اور بہت نواز دیتا ہے، بہت نواز دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ماں بہنوں کی حاضری کو اعتکاف میں جو بیٹھی ہیں قبول فرمائے، اور جو مسئلہ وغیرہ سمجھ میں آتا ہے پوچھنے کے قابل تو آپ وہ مجھ سے کسی راستے سے پوچھ سکتے ہیں، فون میں اور رکھتا ہوں، فون پہ اپنی پہچان بتا دیں اور جو سوال کرنا ہے وہ کر دیں، کسی بھائی کو نماز کے وقت بھیج دیں اور جو سوال کرنا کر لیں۔ 6 مدرسوں کی ذمہ داری میں نے دی ہے، زکوٰۃ و فطرے کی رقم مجھ کو وکیل بنا کر جمع کریں کہ یہ میں نے آپ کے پاس دے دیا، اور بریلی شریف کو ادھر کے نام پر اور میرا حوالہ دے کر جو مانگے تو میں کہتا ہوں میرا حوالہ دے کر مانگے تو آپ نہ دیں، آپ کی مرضی، اگر آپ کو لگتا ہے یہ صحیح ہے تو دیں، میرے حوالے سے آپ نہ دیں۔ ایسا نہ ہو کہ بعد میں کہے کہ حضرت آپ کا نام لے کر آیا تھا میں نے اس کو دے دیا۔ میں کسی کو نہیں جانتا ہوں اور جو چندہ کرتا ہے وہ بریلی شریف کا، وہ تاج شریعہ کے مدرسے کا نہیں کرتا، تاج شریعہ کے مدرسے کا چندہ صرف آپ کا امام کرتا بس۔ اور کوئی لوگ ادھر کر کے کرتے ہوں کہ میں سب کو نہیں جانتا ہوں، سب اپنے اپنے معاملے کا ذمہ دار ہے، میں جس کا ذمہ دار ہوں میں نے بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو صحیح جگہ میں لے کر اور ہم سبوں کی زکوٰۃ و فطرہ کو قبول فرما لے تو فطرہ کی رقم کم سے کم 60 روپیہ، اور مالداروں کے لیے کھجور، مالداروں کے لیے چھہارا، مرقہ اور کشمش 4 کلو 90 گرام کی قیمت اب 700 800 روپیہ ایک طرف سے جو بھی